إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہمارا پیچھے ایک سلسلہ چل رہا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا، وہ سلسلہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس سے پہلے دفاع معاویہ کی ایک سیریز چل رہی تھی، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچ گئی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے ایک کلپ سینڈ کیا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا، جس میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت مرزا صاحب، جس طرح آپ لوگوں سے سند کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اسلام تو دین ہی سند کا دین ہے، سند کے بغیر تو کوئی بات کسی مسلمان کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی بھی یہی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور امت کا اجماع بھی اس بات پر ہے کہ سند معیار ہے، سند کے بغیر کوئی بات کسی کی طرف منسوب بھی نہیں کی جا سکتی، اور اس کی بنا پر سند کے بغیر کسی چیز کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ محمد بن قاسم کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ میں آئے اور اسلام کو لے کر آئے، اسلام کے لیے آئے، وہاں کسی عورت نے، خاتون نے جو راجہ داہر کی قید میں تھی اور وہاں اس پر ظلم ہوتا تھا، اس نے کسی طرح پیغام پہنچایا تھا۔ محمد بن قاسم پھر اس لیے آئے تھے، اس عورت کی داد رسی کے لیے۔ تو مرزا صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ یہ جھوٹ ہے، محمد بن قاسم سندھ میں اس لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے تھے، بنو امیہ کے لوگ، اور اہل بیت کے افراد جو ہے نا وہ وہاں سے فرار ہو کے اپنی جان بچانے کے لیے، ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ادھر سندھ میں آ گئے تھے، اور راجہ داہر نے انہیں پناہ دی تھی۔ تو محمد بن قاسم تو ان افراد کے پیچھے آیا تھا تاکہ انہیں اپنے قبضے میں لے کر مزید ظلم و ستم کر سکیں اہل بیت پر۔ ناس بھی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں، جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ داہر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو۔ یہ ایک انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا، اور اس میں محمد بن قاسم پر ایک بہت بڑا الزام بھی تھا کہ وہ اہل بیت پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور ظلم و ستم کو برقرار رکھنے کے لیے سندھ میں آیا تھا کہ اہل بیت وہاں سے بھاگ کر ادھر آ گئے تھے، اور ایک کافر بادشاہ کی پناہ انہوں نے لے رکھی تھی، تو ان کو ان کی پناہ سے چھڑوا کر واپس لے جا کر ظلم و ستم کرنا چاہتا تھا، اس لیے محمد بن قاسم سندھ میں آیا تھا۔ دیکھیے، ہم تو چونکہ اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور محدثین کے راستے میں چلتے ہیں۔ محدثین کرام ان کا یہ منہج تھا کہ جس طرح حدیث کی سندیں ہیں، اسی طرح تاریخ کی بھی سندیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال فتاویٰ ہوں، آپ کے احکام فرامین ہوں، آپ کی سنت ہو، تقریر ہو، یا صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین، جس طرح ان کے اقوال اور فتاویٰ وغیرہ سارے سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے محدثین نے تاریخ کے لیے بھی ایک منہج دیا ہے امت کو کہ جس طرح حدیث کی سند ہے، حدیث کو سند کی بنا پر ماننا ہے، اور وہ مرفوع حدیث ہو، موقوف ہو، مقطوع ہو، اسی طرح تاریخ کو بھی سند کے اعتبار سے ماننا ہے۔ جس بات کی سند ثابت ہوگی اس کو مان لیں گے، اور جس کی ثابت نہیں ہوگی اس کو ہم ماننے سے انکار کریں گے، اس پر ہم یقین نہیں رکھ سکتے، اس کو قطعی طور پر ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کی سند نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟
اس بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے، اس لیے ہم تو توقف کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہونا چاہیے، چلو ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ سندھ میں آئے تھے اور اسلام لے کر آئے تھے اور اس بارے میں وہ کوئی سند پیش نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر جھوٹا الزام دھر دیا جائے محمد بن قاسم پر۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم فاسق فاجر اور نعوذ باللہ ایک جھوٹا الزام ایک شخص پر جو مسلمان بھی ہے اور خیر القرون کا بندہ ہے۔ مرزا صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، پھر صحابہ سے ملنے والے تابعین، پھر تابعین سے ملنے والے تبع تابعین، اور ایک حدیث میں ثم الذین یلونہم چوتھی مرتبہ بھی ہے، پھر ان سے ملنے والے، یعنی تبع تابعین کے شاگرد بھی اتباع التابعین وہ بھی اس میں آتے ہیں، جیسا کہ علماء نے لکھا بھی ہے، حدیث میں بھی چوتھی دفعہ بعض روایات میں آیا ہے۔ تو مرزا صاحب اس طرح 300 سال کا زمانہ جو ہے وہ بہترین زمانہ بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ میں نویاں دا بننے والا، نہ میں درمیانیاں دا مننے والا، میں صرف پرانیاں دا مننے والا، اور پرانے تواڈے والے نہیں، پرانے وہ جو واقعی پرانے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال صحابہ تابعین تبع تابعین۔ اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں، ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ ان صدیوں کی کیا برکات ہیں۔ تو ہم ماشاءاللہ پرانے بزرگوں کو مانتے ہی ہم ہیں، آپ لوگ پرانوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ درمیانوں پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور خود بھی آپ پھر درمیان میں ہی اٹک گئے ہیں۔ تو یعنی وہ بہترین زمانہ وہ والا ہے پہلے 300 سال کا، اور ہمارے اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی گئی ہیں۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہم بھی مانتے ہیں بالکل، بلکہ یہ تو محدثین کا ہی ایک منہج ہے، اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ زمانہ 300 سال تک تقریباً چلا، جیسا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے 300 سال کے مسلمان بعد والے مسلمانوں سے خاص طور پر افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان کا زیادہ احترام اور مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور ان زمانے والوں کو اور ان زمانوں کو مشہود لہا بالخیر زمانے کہا جاتا ہے، کہ جن کے بارے میں زبان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کی گواہی دی ہے۔ ایسے زمانوں کا ایک بندہ، اس کے بارے میں جھوٹے الزام لگانے شروع کر دیے جائیں بغیر دلیل کے۔ جب مرزا صاحب سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے محمد بن قاسم پر یہ الزام دھرا ہے، ہم تو رحمہ اللہ کہیں گے، کیونکہ خود مرزا صاحب کا بھی اپنا قاعدہ ہے کہ پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں وہ بہترین مسلمان ہیں، کہ ایک عام مسلمان جو فوت ہو گیا اس کے لیے ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو وہ تو خیر القرون کے بندے ہیں محمد بن قاسم رحمہ اللہ، ہم تو کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور دلائل کی بنیاد پر کہیں گے، ہم ان کا ادب اور احترام بھی کریں گے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے جس سے وہ قابل احترام نہ رہیں۔ اب کوئی ایسی بات اگر ہوتی اور سند کے ساتھ مرزا صاحب اسے پیش کرتے تو ہم بھی اس پر غور کرتے، اس کو قبول کرتے، جس طرح کہ آگے ذکر آ رہا ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ وہ ظالم تھا، اس کا ظلم ثابت شدہ ہے، لہٰذا ہم اس کا احترام نہیں کرتے حجاج بن یوسف کا، کیونکہ ظالم ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ اگر محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسی بات ثابت ہو جائے تو وہ جو عموم ہے کہ سارا وہ زمانہ 300 سال والا بہترین زمانہ ہے، اس سے احترام کے حوالے سے وہ خارج ہو جائے گا۔ جو شخص جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہو جائے کہ وہ برا تھا، وہ بدتر تھا، وہ شر تھا، جو بھی تھا، اس کے بارے میں ثابت ہو جائے، وہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ ورنہ عام ہر مسلمان جو پہلے 300 سال کے زمانے میں آیا ہے، پیدا ہوا، زندہ رہا، اس عرصے میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے، اور ہمیں اس کا ادب اور احترام بہرحال کرنا ہے، ورنہ ہم اس حدیث کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں مرزا صاحب نے جو الزام لگایا تھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو آپ نے بغیر دلیل کے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بہتان لگا دیا کہ وہ تو اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور اہل بیت ادھر بھاگ کر آئے، پناہ لے ایک راجہ داہر کی،
تو محمد بن قاسم تو ان اہل بیت کو راجہ داہر سے پکڑ کر دوبارہ لے جا کر ظلم و ستم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب مرزا صاحب اس بات کو تو تسلیم کر گئے کہ میرے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رجوع کیوں کروں اپنی بات سے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر میرا الزام صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں رجوع نہیں کرتا، میرے پاس کوئی حدیث لے کر آئیں، تاریخ ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا۔ پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں۔ پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے۔ آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو رجوع کس بات کا؟ تاریخ ہے، اور مرزا صاحب تاریخ بھی تو باسند ہے، محدثین نے نقل کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ الحجرات میں، یہ اصول حدیث کی بنیاد ہے یہ آیت کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تم تفتیش کرو، جانچ پڑتال کرو کہ واقعی وہ بات ثابت ہے کہ نہیں۔ تو اس سے ہی راویوں پر جو تحقیق و تفتیش ہے اس کے دروازے کھلے اور محدثین نے اصول بنائے۔ ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، سچا ہے، وہ فاسق ہونے سے خارج ہو جائے گا، وہ فاسق نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، وہ کیا ہے، عدالت، امانت، اس کی دیانت ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں ایک شبہ رہے گا کہ شاید یہ فاسق ہو، لہذا اس کی روایت بھی معتبر نہیں۔ اور جس کے بارے میں فسق ثابت ہو جائے، اس کی عدالت اور دیانت و امانت پر حرف اٹھ جائے، کوئی دلیل مل جائے، محدثین کے اقوال مل جائیں، تو وہ بھی فاسق ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو وہ آیت تھی جو اصول حدیث کی بنیاد ہے، اور اسی آیت کے بارے میں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس سے جب ہم استدلال اور استنباط کرتے ہیں اصول حدیث کے بارے میں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آ جائے، نبا نکرہ ہے، نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، کوئی بھی تخصیص نہیں ہے اس میں، کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق و تفتیش کرو۔ وہ خبر چاہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، فرمان صحابہ کے بارے میں ہو، تعلیمات تابعین کے بارے میں ہو، اقوال ائمہ کے بارے میں ہو، وہ کسی بھی بارے میں ہو، تو تاریخ کی سند بھی بالکل اسی معیار پر پرکھی جائے گی، کیونکہ نبا تو عام ہے، وہ خبر حدیث رسول کی ہو یا وہ خبر تاریخ کی ہو۔ ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بڑا جرم ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں ٹھکانہ بندہ وہ کنفرم سمجھے اپنا جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ دیگر لوگوں کے بارے میں ایسی وعید نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوال تو ہونا ہے جھوٹ بولنے پر، بغیر دلیل کے کسی پر بہتان باندھنے پر اللہ پوچھے گا تو صحیح۔ اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے اس شخص پر، ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ بغیر دلیل کے جھوٹ باندھے جا رہے ہیں۔ زندہ ہو تو دفاع کرے گا اپنا، اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، پھر تو قیامت کے دن آپ کا گریبان ہی پکڑے گا نا۔ اور احادیث اس بارے میں کثرت سے موجود ہیں، جس پر آپ نے کوئی ظلم کیا، جس کو گالی دی، برا بھلا کہا، وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کی نیکیاں لے جائے گا یا آپ اس کی برائیاں اٹھائیں گے۔ تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر ان کے بارے میں مرزا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹے بہتانات آپ الزام تراش رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ کی جو بات ہے وہ بھی انہی اصولوں پر پرکھی جائے گی۔ اور خود تو آپ لوگوں کو سبق دیتے رہے، اپنے پمفلٹ پر آپ لکھتے رہے بار بار، ہر صفحے پر، مین ورق پر تو بڑا بڑا، ہر صفحے پر چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کی بے سند جھوٹی من گھڑت روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے میں یہ پمفلٹ لکھتا ہوں۔ تو مرزا صاحب کیا یہ صرف اس پمفلٹ کی حد تک ہے؟ وہاں بھی جھوٹ ہے، ہم نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی بے سند اور جھوٹی اور من گھڑت روایات آپ نے ذکر کی ہوئی ہیں اس پمفلٹ میں بھی۔ لیکن کیا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں ایسی کوئی آپ کو جو ہے نا بات نظر نہیں آتی کہ یہ صحیح سند وہاں بھی ضروری ہے، یا جس پر آپ جو مرضی جھوٹے الزام لگاتے رہیں؟ کیا آپ کو اس بارے میں اللہ سے ڈر نہیں آتا ہے؟ خصوصاً ایسے لوگوں کے بارے میں جو مشہود لہا بالخیر زمانوں کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں خود آپ بھی مانتے ہیں
کہ ان کے خیر اور بہتر ہونے کی گواہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کل قیامت کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ خیر القرون کے دور کے بندے کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے؟ آپ کو بتا کر گئے ہیں امت کو کہ یہ لوگ بہترین ہیں، اور آپ ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا۔ پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں۔ پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے۔ آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو رجوع کس بات کا؟ پھر بچنا کیسے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سوال آ گیا ہے تو کوئی جواب تو دینا ہے، اپنے جو پیروکار ہیں ان کو طفل تسلی تو دینی کم از کم کہ کوئی جواب دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ رجوع کروانا ہے تو حدیث لے کر آئیں۔ حدیثیں تو مرزا صاحب ہم پیش کر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ خیر القرون بہترین زمانہ ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں تھی، تاریخ کی بے سند اور جھوٹی روایات کی بنا پر آپ نے کیوں آپ نے ایک الزام دھر دیا؟ اس کے بعد آپ نے پھر سوچا کہ نہیں یہ بھی بات ذرا کمزور ہے کہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر قرائن ایسے بتاتے ہیں جی، قرائن کیا ہیں جی؟ وہ جی فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، وہ چونکہ ظالم تھا لہٰذا یہ بھی ظالم ہوگا۔ اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خط لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں، اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ناحق۔ اور حجاج ابن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناصبی بھی ملعون مانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم، اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج ابن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پوری اسلامک ہسٹری میں نے 15 منٹ کے اندر کور کر دی ہے، 100 سال کی آپ کو، اور تاریخ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو وہ حجاج ابن یوسف، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں۔ سر بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیث مسلط ہو گیا حجاج ابن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ عملی تواتر بھی اس بارے میں ایک ہے میرے پاس۔ عملی تواتر کیا ہے جی؟ سندھ جہاں پر آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ وہاں آئے تھے، تو سندھ میں رہنے والے سید زادوں سے پوچھ لیں، آپ سیدوں سے پوچھیں، سندھ والے سیدوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہر سید سنی ہو یا شیعہ وہ آپ کو بول کر کہے گا کہ محمد بن قاسم جو ہے نا وہاں اہل بیت کے افراد پر ظلم ڈھانے آیا تھا، نہ کہ کسی عورت کی داد رسی کرنے کے لیے۔ اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندو، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا۔ کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر، آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا ہے میرا پردادا قتل ہوا تھا۔ آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے ابا اجداد کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں نا، ان سے بھی تو پوچھیں۔ اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو سیدوں کی بات کا اعتبار ہوگا؟ سید جو بات کریں اور کہیں کہ یہ ہمیں باپ دادا سے پہنچی ہے، کیا آپ اس بات پر ایمان لائیں گے؟ سیدوں کے باپ دادا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل ہی ہے نا، کچھ علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے،
کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے، کچھ دیگر آپ کے رشتہ داروں کی اولادوں سے ہوں گے، وہی سید کہلاتے ہیں نا۔ تو جو اپنے آپ کو شاہ کہتے ہیں یا سید کہتے ہیں، تو آگے ان کے بہت سارے سلسلے ہیں، کچھ جھوٹے لوگ ہیں، نام نہاد ہیں، کچھ سچے بھی ہوں گے یقیناً۔ تو مرزا صاحب کیا آپ کو ان کی باتوں پر پورا اعتماد ہوگا؟ ہم آپ کو سندھ میں لے چلتے ہیں، خرچہ ہمارے ذمہ ہے، آنے جانے کا ٹکٹ بھی اور وہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو سندھ کے سیدوں سے ملاتے ہیں۔ اور سید بھی وہ یہ جو چنگڑ ہیں، یہ جو ڈرامے باز یا اس طرح یہ مانگنے والے، حالانکہ یہ جو سید ہوتے ہیں ان کے لیے تو صدقہ خیرات حرام ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں تو سید یہ سارے مانگ تانگ کر جتنے میراثی سید بنے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، آپ تو شاید انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سندھ کے سیدوں سے جا کے پوچھیں۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وہ سید جن کے پاس اپنے آباء و اجداد کی سندیں بھی ہیں اور ان کے آباء و اجداد مشہور علماء ہیں، ہم ان کے پاس آپ کو لے کر چلتے ہیں، ان سے آپ کو پوچھواتے ہیں، آپ ان سے سوال کریں گے ہمارے سامنے یا ہم آپ کے سامنے ان سے سوال کریں گے کہ سید صاحب آپ پہلے اپنا نسب نامہ بیان کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ آپ کو نسب نامہ بھی دکھائیں گے اور ان کی پشتیں مشہور و معروف ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں گی، وہ سید بھی اور توحید پرست بھی ہوں گے۔ یہ تو مشرک بدعتی لوگ ہیں نا جن کو آپ سید سمجھے پھر رہے ہیں، تو وہ اگر سید ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر مشرک اور بدعتی ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو بھی تو تب کیا فائدہ ہے؟ اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ ہم توحید پرست اور متبع سنت سیدوں کے پاس آپ کو لے کر چلیں گے۔ اگر وہ سید اس بات کو ڈینائی کر دیں اور انکار کر دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات ہمیں اپنے آباء و اجداد سے نہیں پہنچی کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہاں اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے آئے تھے، تو مرزا صاحب کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ انصاف تو یہ ہے نا کہ آپ مانیں، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے سنی ہوں یا شیعہ، اہل بیت جہاں بھی موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا۔ وہ تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے تو مرزا صاحب آپ کو سند پیش کرنا پڑے گی۔ یہ جو آپ نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا، ہم پہلے بھی یہ بات معذرت کے ساتھ ہم عرض کر چکے ہیں کئی دفعہ، ایک ہمارا کلپ بھی اس بارے میں بڑا جو ہے نا معروف ہے، متواتر کا ڈھونگ، کہ جب مرزا صاحب کو کوئی دلیل نہیں ملتی نا کسی بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ تو متواتر ہے، سب لوگ جانتے ہیں جی، سب کتابوں میں لکھا ہوا۔ مرزا صاحب بہت ساری کتابوں میں لکھا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ سچ ہے۔ محدثین اور اہل علم نے خاص طور پر ان روایات اور ان احادیث کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں جو زبان زد عام ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو تواتر عملی ہے، متواتر ہے جی، سب ہی کہتے ہیں، سب لوگوں کی زبان پہ ہے۔ تو مرزا صاحب ایسی روایات اور ایسی احادیث جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو چکی تھیں، ہر بندہ انہیں پڑھتا اور سنتا تھا، ان کے بارے میں بھی محدثین نے کتابیں لکھی ہیں کہ فلاں روایات ان میں سے جھوٹی ہے لیکن مشہور بہت ہے، کتابوں میں بہت آ گئی ہے، لوگوں کے ہاں بہت مشہور ہے، واضح و نصیحت میں لوگ بہت بیان کرتے ہیں۔ اس لیے متواتر کی تعریف آپ کو پڑھنا ہوگی مرزا صاحب۔ تواتر عملی کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر ان کے دور میں ایسے کوئی درجنوں افراد آپ دکھا سکتے ہیں جو محمد بن قاسم کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہے یا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے مشاہدے میں ہے کہ وہ اہل بیت پر ظلم کرتا تھا اور اہل بیت ادھر فرار ہو کر بھاگ کر ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ محمد بن قاسم ان اہل بیت کو پکڑنے کے لیے اور جکڑنے کے لیے آیا تھا تاکہ ان پر مزید ظلم کر سکے؟ اس دور کے لوگوں سے لے کر آج کے دور تک آپ تواتر ثابت کریں گے؟ حدیث متواتر کیسے ہوتی مرزا صاحب؟ آپ کو نہیں پتا نا، اصول حدیث سے تو آپ کورے ہیں۔ حدیث متواتر ایسے ہی ہوتی کہ ہر طبقے میں، ہر دور میں، مثال کے طور پر صحابہ ہیں تو صحابہ درجنوں صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں تو درجنوں تابعین اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر تبع تابعین ہیں درجنوں تبع تابعین، اور پھر اس طرح اتباع و اتباع تابعین، اور پھر ائمہ دین۔ ہر دور میں اتنے مسلمان اس کو بیان کرتے ہوں تو پھر وہ متواتر ہوتی ہے۔ آج کے دور میں یا کسی خاص دور میں ایک بات جھوٹ بھی مشہور ہو جاتا ہے مرزا صاحب، خود آپ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہوا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے ہاں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو جھوٹی ہیں، تو لیکن آپ ان کو نہیں مانتے، لیکن اس بات کو ماننے پر آپ اصرار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ واضح طور پر آپ کی بے بسی نظر آ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی پاکستان جب بنا تھا
تو اس وقت محمد علی جناح اور دیگر جو مسلمانوں کے رہنما تھے انہوں نے پاکستان کو سیکولر نہیں بلکہ ایک مذہبی ریاست بنایا تھا۔ اب لوگ جو ہے نا بعض لوگ سیکولر ریاست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ فلاں سے پوچھ لیں، لوگ ابھی تک زندہ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں یا ان کے آباء و اجداد تھے اس دور میں۔ اسی طرح فلاں کے آباء و اجداد وہاں شہید ہو گئے ہجرت کرتے ہوئے، کافروں کے ہاتھوں، سکھوں کے ہاتھوں، ہندوؤں کے ہاتھوں فسادات ہوئے، تو وہ لوگ بھی جناب آپ کو گواہی دیں گے، تو کیسے آپ اس بات کا انکار کر سکیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے مرزا صاحب، جب اتنے لوگ بے شمار لوگ موجود ہیں ابھی تک جو اس دور میں زندہ تھے، ابھی مثال کے طور پر جس کی عمر 90 سال ہے، 80 سال ہے، وہ شخص تو پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھ چکا ہے نا، اور اس نے ظلم و ستم بھی دیکھے ہیں، اور ایسا ایسا وہ لوگ جا رہے ہیں تو جن کے وہ باپ تھے یا جن کے وہ دادا تھے اور ان لوگوں کو وہ خود بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھی ہیں، وہ لوگ تو بے شمار ہوں گے نا مرزا صاحب۔ آپ اسی طرح جس طرح آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پاکستان بنتے وقت کیا ہوا تھا، وہ تواتر عملی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح بالکل ہم کہتے ہیں کہ ایسے معتبر لوگ ہر دور سے آپ پیش کریں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر آپ ایک بہتان لگانا چاہتے ہیں تو اس دور سے لے کر آج تک ہر دور میں آپ کو یہ لوگ ثابت کرنا ہوں گے کہ اتنے لوگ موجود ہیں اور سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ورنہ یہ متواتر کا ڈھونگ ہی ہوگا، اور یہ ڈھونگ نہیں چلنے دیں گے ہم مرزا صاحب۔ دیکھیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو آپ رجوع کر لیتے، رجوع کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے مرزا صاحب؟ اب بتا دیتے کہ دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی لیکن مجھے اس کی صحیح سند نہیں ملی تو میں اسے رجوع کرتا ہوں، لیکن رجوع کرنے کی بجائے آپ نے ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا تواتر عملی کا۔ مرزا صاحب یہ جو صوفیاء ہیں، صوفیاء کے اکثر سلسلے آپ دیکھیں گے یہ کوئی علوی ہونے کے اور کوئی جناب سید ہونے کے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے دعوے دار، سارے ہی نبی کی آل ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں نا اکثر لوگ صوفیاء، ان کے سلسلے ہیں۔ پھر یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک سلسلہ جاتا ہے، یہ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تک سلسلہ جاتا ہے، یہ فلاں تک جاتا ہے، یہ فلاں تک جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی اسی طرح دعوے کرتے کہتے ہیں تواتر عملی ہے۔ اب محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ہم اس پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں پہلے، میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ اب محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، جبکہ صوفیاء دوسرا جو طبقہ ہے جس کا سند سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس بات پر سارے ہی متفق ہیں صوفیاء کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چوغا پہنایا تھا، اور پھر وہ علم لدنی پر مشتمل تھا، علم لدنی ان کے پاس آ گیا، اور پھر وہ چلتا آج ہم تک ہمارے جو پیر مرشد آج ہیں، تو یہ سلسلہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نظامیہ، پتہ نہیں کون سے سہروردیہ ہے، یہ سارے سلسلے اسی طرح تواتر عملی وہ بتاتے ہیں۔ تو کیا آپ ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا آپ صوفیاء کا تواتر عملی مان لیں گے؟ اور صوفیاء تو پھر خاص لوگ ہوتے ہیں نا، عام لوگ نہیں، صوفیاء تو خاص لوگ تھے، تو خاص لوگوں کا آپ تواتر عملی نہیں مانتے کہ وہ گمراہ ہیں، آپ کو ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، تو جو عام جو سید یا شاہ ہونے کے دعوے دار ہیں، آل رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، یا اہل بیت ہونے کے دعوے دار ہیں، اور وہ آپ کو سندھ میں ملیں یا کسی جگہ ملیں، پنجاب میں ملیں، تو آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو جو وہ کہیں وہ سچ ہوگا۔ تو ہم نے آپ کو ایک الزامی جواب بھی اس کا دے دیا ہے کہ ہم آپ کو ان سیدوں کے پاس لے کے جائیں گے جن کی نسل در نسل سند بھی ان کے پاس موجود ہے، اور دنیا کا کوئی شخص ان کے سید ہونے کا انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی ہر دور میں لڑی مشہور و معروف اہل علم چلتے آئے ہیں۔ وہ لوگ ان کی نسلیں آج کی اگر وہ بتائیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے نہیں سنا، حالانکہ انہیں تو سننا چاہیے تھا، اور وہ سچے بھی ہیں، متبع سنت بھی ہیں، توحید پرست بھی ہیں، تو کیا آپ ان کی بات مان لیں گے؟ یقیناً آپ نے نہیں ماننی ان کی بات۔ تو مرزا صاحب یہ وہ لوگ تھے جن کا تواتر آپ کو ماننا چاہیے تھا۔ ہم تو اس بارے میں تواتر کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب آپ ایک مسلمان کے بارے میں، خیر القرون کے بندے کے بارے میں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
ایک جھوٹا جو پراپیگنڈا روافظ کی طرف سے کیا گیا ہے، آپ اس کو متواتر بنانے کے درپے ہیں، اور خود آپ نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے کہ بہت ساری باتیں مشہور ہو جاتی ہیں لیکن اس پر ڈرامے بھی بن جاتے ہیں، فلمیں بھی بن جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ڈرامہ اور فلم عام واقعے پر تو نہیں بنتا، کوئی مشہور و معروف دنیا میں زبان سے عام بات ہوتی اس پر ڈرامہ یا فلم بنائی جاتی ہے۔ آپ نے خود یہ بات بتائی کہ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا کسی نے کہ جی وہ یہودی حضور کا جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ سرنگ لگانے والا جو واقعہ ہر مسلمان کو پوچھ لیں، بچے کو اس نے سنا ہوا کسی سٹیج سے، تاریخ کی کسی کتاب سے اس نے پڑھا ہوا ہے، تو قبر سے نکالنے لگے، کہتے وہ ڈرامہ بھی بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں غلط کہتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں غلط کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں، اب وہ کہانیاں آپ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا ہے کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ ڈرامہ بھی بن گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا ہے نا، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ مرزا صاحب واہ، اگر نور الدین زنگی والے واقعے کی سند نہیں ہے تو آپ نے اس کا انکار کر دیا، اچھا کیا آپ نے، ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں، سند نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے بھی یہی کہا ہے، بولا ہے، لکھا ہے۔ شیخ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر علماء، میرے استاذ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر محقق علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ پایا ثبوت کو بات نہیں پہنچتی۔ آپ نے یہ بات تو مان لی ان کی، اور خود علت کیا بیان کی کہ سند نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ آج لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں تو اکثر لوگوں کو اس کا علم ہے اور ان کی زبان پر یہ واقعہ ہے۔ ان کے آباء و اجداد سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی واقعہ بیان کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، وہ بھی بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن یہ واقعہ اس دور میں آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ نور الدین زنگی کے دور میں اتنے لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اگر نور الدین زنگی کے دور میں اتنے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے تو یقیناً یہ سچ ہوتا، اور پھر وہاں سے لے کر تواتر چلا آتا تو یہ تواتر عملی ہوتا، اسے ہم متواتر کہہ سکتے تھے۔ تو جس طرح اس کی سند نہیں ہے اور یہ جھوٹا واقعہ اگرچہ بہت مشہور ہے، بہت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا، موٹی موٹی جو ہیں، لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، تو مرزا صاحب خود آپ اس واقعے کی نفی کر کے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو کہ ساری کتابوں میں بھی درج نہیں ہے، کوئی تو نہیں کس نے جھوٹ بنایا اور آگے منتقل کر دیا، کسی رافضیوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوگا، وہاں سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، یا کسی نے بغیر سند کے اس طرح کی بات بطور تاریخ نقل کر دی ہوگی، کسی سنی عالم سے بھی نقل ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے تو بتایا کہ یہ واقعہ ایسے منقول ہوا ہے اور اس کی سند نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ واقعہ وہاں سے لے لیا اور اس کو متواتر کر دیا، اور ادھر نور الدین زنگی کا واقعہ خود آپ اپنی زبانی بول کر کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اس کی کوئی سند نہیں ہے، سند نہیں ہے، حالانکہ مشہور ہے۔ کتنے ادوار تک آپ چلے جائیں تو یہ واقعہ آپ کو مشہور 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 نظر ہے، کتنے 100 سال کتنی صدیوں سے ہی یہ واقعہ مسلمانوں کی زبانوں پر مشہور ہے، لیکن ثابت نہیں ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس کا انکار کیا، ثابت نہیں ہے، مان لیا، بہت اچھا کیا۔ لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی تو ایسا ہی ہے نا مرزا صاحب، وہ تو زبان زد عام مشہور بھی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام لے کر آنا اور یہاں ایک عورت کی مدد کے لیے آنا، یہ درج ہے نا زیادہ تر کتابوں میں۔ تو اس کو تواتر بنانا چاہیے تھا نا اگر آپ نے بنانا تھا تو، لیکن آپ نے یہ بات چھوڑ دی، اور بعض نام نہاد ملنگوں اور یہ میراثیوں اور یہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں نام نہاد، ان کی بات کو آپ نے دلیل بنا لیا کہ ان سے پوچھ لو جی۔ تواتر عملی کی بات ہم تھوڑی اور بھی آگے بڑھا دیں، الزامی طور پر مرزا صاحب کو کچھ اور چیزیں ہم ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ جو اپنے آپ کو سید کہنے والے لوگ، یہ درباروں پہ مزاروں پہ یہ بھنگ گھوٹ گھوٹ کر پینے والے لوگ، ان سے آپ پوچھیں کہ یہ آپ ناچ گانا قوالی سماع اور اس طرح کی جتنی خرافات ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے جناب فلاں فلاں گدی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی پھر تواتر عملی ہے۔ اگر ان میراثیوں اور بھانڈوں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں اور اس پر یقین کر لیں۔ پھر وہ کہیں کہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے یہ قوالی اور سماع اور یہ علم لدنی اور یہ چیزیں ملی ہیں،
تو پھر آپ اس پر بھی ایمان لے آئیں اور آپ صوفی ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ بھی درباروں مزاروں پہ بیٹھ جائیں جا کے، کیونکہ یہ تواتر عملی ہے، وہ سید زادے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں صحیح بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو مرزا صاحب یہ جھوٹ نہیں اس طرح چلنے والے، آپ کو اللہ کے لیے توبہ اور رجوع کرنی چاہیے۔ آپ سے غلطی ہو گئی، انسان سے ہو سکتی غلطی، آپ جرأت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں اور اسے باقاعدہ طور پر آپ اعلان برات کر دیں کہ میں نے یہ بات کی اور میں آج اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ ہم آگے یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس کو مرزا صاحب قطعی، اب متواتر جو ہے قطعی دلیل ہوتی، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس کو ماننا تو گویا فرض ہو جاتا ہے۔ جو شخص متواتر کا انکاری ہو، مرزا صاحب خود جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ تو بڑا سخت گمراہ ہے۔ تو متواتر بات جس کو مرزا صاحب متواتر کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کے جو استاذ تھے اسحاق جھالوی صاحب، جن کو ہم وکیل شیعہ کہتے ہیں، وہ وکیل شیعہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب سے رابطے میں رہنے والے جو اکثر ان سے سوال جواب بھی کرتے ہیں، علی الحسن نقوی صاحب، علی الحسن نقوی صاحب مرزا صاحب سے اکثر سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ یہی سوال محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا سندھ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ اہل بیت کے افراد کے پیچھے آئے تھے ان کو سزا دینے کے لیے یا ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے؟ یہی سوال علی الحسن نقوی صاحب نے اسحاق جھالوی صاحب سے کیا تھا۔ ہم آپ کو ابھی سناتے ہیں آپ کی سکرین پر کہ اسحاق جھالوی صاحب نے اس بات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ جب یہ سوال ہوا نا، علی الحسن نقوی صاحب نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی مدد کے لیے آیا جو راجہ داہر کی قید میں تھی، حالانکہ سادات کی عورتوں پر ان لوگوں نے بہت مظالم ڈھائے تھے، پھر ایک عام عورت کی مدد کے لیے کیسے آ سکتے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ ایسی بھی کوئی روایت ہے کہ سادات کو پناہ دینے پر راجہ داہر کو سبق سکھانے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ راجہ داہر کی پناہ میں سادات آئے ہوئے تھے، اہل بیت کے افراد، ان کو سبق سکھانے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے۔ تو آپ بتائیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اسحاق جھالوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ مرزا صاحب خدا کا خوف کریں، جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں نا۔ تو عروج کس کو ملا ہوا ہے؟ مولانا اسحاق کو۔ تو شیخ الاسلام تو وہ ہوئے پھر۔ یہ اسحاق جھالوی صاحب ہمارے نزدیک تو گمراہ ہیں، وہ شیعہ تھے، تقیہ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، کہتے تھے کہ میں شیعہ نہیں ہوں لیکن ان کے عقائد سارے شیعہ والے تھے۔ ہم اس کے بارے میں بہت ساری باتیں، بہت ساری ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارا کلپ آیا ہے کہ بابا جی کا ماتمی عقیدہ، تو ہم نے بتایا ہے کہ جس طرح ماتمی لوگ صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چند ہی صحابہ مخلص تھے، بالکل بعین ہی بابا جی یعنی اسحاق جھالوی صاحب کا یہی نظریہ تھا کہ چند ہی صحابہ تو ہیں جن پر اللہ راضی ہوا ہے، اور ہم نے ان کا کلپ بھی اس میں لگایا ہوا، آپ لوگ خود سن سکتے ہیں۔ تو جس کو شیخ الاسلام آپ کہتے ہیں مرزا صاحب، وہ شیخ الاسلام صاحب آپ کے اس دعوے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹی باتیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ آپ خود اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو ہم ٹیکسٹ بکس میں ہماری لکھا ہوتا ہے جی جی پاکستان اسٹڈیز میں بالخصوص کہ یہ جو سندھ پر جو حملہ ہوا تھا، ہاں ہاں اسلام سندھ میں جو پہنچا، جی جی 712 عیسوی تھی، 17 عیسوی 712 عیسوی، 712 عیسوی، اور کربلا کے غالباً 680 میں کربلا ہوئی ہے سر۔ اچھا جی، تو 690 722 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ جی جی تو اس میں سر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو غالباً عراق کے گورنر تھے، جی جی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا سندھ میں ایک عورت کی پکار پہ کہ وہ عورت راجہ دیر کی قید میں تھی جی جو ہندو راجہ تھا۔ تو سر اس میں یہ سوال یہ ہے کہ مطلب ہے یہ ان کے بارے میں جو تاریخ میں روایت آتی ہے کہ یہ حجاج خود بھی بڑے ظالم تھے اور یہ مطلب پورا ایک سلسلہ ہی مطلب بڑا مظالم ڈاتا رہا۔ اور واقعہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ خاندان کی عورتیں ہیں ان کو بھی یعنی کہ احترام نہیں دیا گیا۔ تو یہ یعنی اس واقعے کی بنیاد مولانا صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہے، کوئی ایسی عورت اس کی قید میں تھی؟ کیونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً کچھ سادات تھے جو کہ راجہ دیر نے پناہ دے رکھی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی صاحب کو بھیجا گیا تھا۔ میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا،
ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر دیں. ان کی بنیاد پر ہم اتنی بات فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے. جو کوئی مسترد بات آئی نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں, وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ محمد بن قاسم جو ہے نا کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اس کا دخل نہیں, نہ حجاج بن یوسف کا. حجاج بن یوسف اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ بعد میں عبد الملک اور ان کے بعد آنے والے جو نا ولید وغیرہ ان کے زمانہ میں ہوئے ہیں. یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں. جی آپ کے سامنے بابا جی نے یہ کہا ہے کہ یہ تاریخی باتیں ہیں, اکثر باتیں تو بلا سند ہوتی ہیں, اگر سندیں ہوں تو کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں. ان کی بنیاد پر ہم اتنی مدت بار فیصلے نہیں کر سکتے. یہ باتیں ہمیں اللہ پر چھوڑنی چاہیے. جو کوئی مستند بات آئے اس کو بیان کر سکتے ہیں, وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اہل بیت کی خواتین پر یا اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کی جو بات ہے یہ حجاج بن یوسف یا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے کی ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالکل یہ بے بنیاد بات ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی خواتین پر کوئی ظلم و ستم کیا ہو. محمد بن قاسم نے ایسا کچھ نہیں کیا. کہتے جو قصے آپ نے بیان کیے ہیں ان میں ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں ہے. مرزا صاحب جن کو بے بنیاد آپ کے گرو اسحاق جالوی صاحب قرار دے رہے ہیں, جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں, جن کو آپ کے مقابلے میں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں درجہ زیادہ علم ہوگا نا, ہمارے نزدیک تو وہ بھی ان کا علم کس کام کا, جو جھوٹی باتیں وہ بھی اسی طرح بیان کرتے رہے. یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں سبق دے رہے ہیں, لیکن ہم اسی لیکچر میں آپ کو آگے بیان کرنے والے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بندے کو وہ سمجھا رہے ہیں علی الحسن نقوی صاحب کو کہ یہ باتیں بے بنیاد ہیں, ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے, جو مستند بات ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. اور خود آگے ایک اسی طرح کی بات ہی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی, جو غیر مستند تھی, جس کی سند صحیح نہیں تھی, اس کو خود بھی انہوں نے آگے بیان کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے مرزا صاحب کہ جس کو آپ متواتر کہہ رہے ہیں نا, متواتر تو قطعی اور یقینی دلیل ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن متواتر ہے, قرآن کریم متواتر ہے, کوئی اس میں شبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ احادیث متواتر ہیں جن کو سارے مسلمان متفق ہیں, کسی کے بارے میں کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح یہ واقعہ اگر متواتر ہوتا مرزا صاحب تو آپ کے شیخ الاسلام کو تو معلوم ہوتا نا. آپ کے شیخ الاسلام صاحب تو اس کو بے بنیاد کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو متواتر بنا رہے ہیں. واہ بھی واہ, یہ کہاں کا انصاف ہے مرزا صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. کم از کم آپ اپنے شیخ الاسلام صاحب اسحاق جالوی صاحب کو ہی سن لیں اور اپنی اصلاح کر لیں کہ ان چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ قصے کہانیاں ہیں, آپ باز آ جائیں. ان قصے کہانیوں کی بے بنیاد باتوں کی بنیاد پر آپ خیر القرون کے ایک بندے کو جھوٹے بہتان دے رہے ہیں اور ان پر الزام لگا رہے ہیں. اب یہاں پر ہم آپ کو دوغلی پالیسی بھی بتائیں گے کہ دوغلی پالیسی کیا ہے. ایک ہی دور کے دو بندے ہیں اور ایک ہی حدیث میں دونوں کا ذکر آیا ہے. تو ایک کے بارے میں اسحاق جالوی صاحب نے لمبی چوڑی بات کر دی اور دوسرے کے بارے میں بس گول مول اور بات ختم. ایک شخصیت ہے حجاج بن یوسف کی اور دوسری شخصیت ہے مختار ثقفی کی. حجاج بن یوسف اور مختار ثقفی کا ذکر ایک ہی حدیث میں آیا, لیکن چونکہ مختار ثقفی کے بارے میں جو کچھ اس حدیث میں آیا وہ انہیں ہضم نہیں ہونا تھا, اسحاق جالوی صاحب کو بھی اور مرزا صاحب کو بھی, تو اسحاق جالوی صاحب نے اس کو ویسے ہی پردہ ڈال دیا, وہاں اس کا ذکر چھیڑا ہی نہیں, ایک کا ذکر کر کے آگے چلے. حدیث کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے, حدیث رسول میں آیا ہے. حجاج بن یوسف کا ظلم بیان کر رہے تھے. ہم یہاں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور بتاتے لوگوں کو, بلکہ میرے شیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کا ایک مضمون بھی ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ اہل سنت کا مذہب یہی ہے, صحیح دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص تھا. اس کے بہت سے ظلم بھی احادیث میں بیان ہوئے ہیں, صحیح سند کی روایات میں بیان ہوئے ہیں. ہمیں اس کے ظالم ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں, نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں.
اس کے جو بھی ظلم ہوئے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے ظلموں پر اس کو جتنی بھی سزا دے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ نہ تو ہم اس کو ولی اللہ قرار دیتے ہیں اور نہ ہم اس کو کافر قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، بلکہ شاید مسلمانوں میں سے کوئی بھی حجاج بن یوسف کی تکفیر نہیں کرتا ہے، ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے ائمہ نے بھی نہیں کی ہے اس کی تکفیر۔ بعض قول اس طرح کے آپ کو ملیں گے جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تکفیر، لیکن وہ بظاہر وہ اقوال ایسے نظر آتے ہیں لیکن ان کے حقیقی تکفیر نہیں ہے، کیونکہ بہرحال حجاج بن یوسف مسلمان تھا اور توحید پرست بھی تھا۔ اب باقی جو اس کے جرائم ہیں اللہ رب العزت ان پر جتنی سزا دینا چاہے دے گا، اور جس جرم کو اللہ چاہے گا معاف کرے گا، جس پر چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ تو بہرحال حجاج بن یوسف کے بارے میں ہمیں ظالم ہونے کا کوئی شبہ نہیں، وہ ظالم تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں حجاج بن یوسف کا ظلم تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس حدیث سے اسحاق جالوی صاحب نے استدلال کیا اس حدیث میں ایک اور بندے کا بھی ذکر آیا تھا، اور حجاج بن یوسف سے بڑی بات یعنی ایک بڑی خرابی اور بڑی قباحت اس شخص کے بارے میں بیان ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ ان کا پسندیدہ تھا یہ بندہ، لہٰذا مٹی پاؤ پروگرام ہوا اور آگے چلے گئے۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو حجاج کے ظلم کے بارے میں، کہتے ہیں حجاج کا ظلم مشہور ہے، سب ہی ظالم کہتے ہیں، یہ اسحاق جالوی صاحب کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ثقیف ایک قبیلہ ہے اس میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، خون بہانے والا ہلاکو، یہ مبیر کا معنی کر رہے ہیں، اسی کو ہی کہا گیا، یعنی مبیر ظالم کس کو کہا گیا، ہلاکو کس کو کہا گیا، حجاج بن یوسف کو۔ ساری امت نے کہا کہ مبیر یہی حجاج ہے۔ یہاں ذرا غور کریں گے آپ اسحاق جالوی صاحب کے الفاظ پہ کہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، ساری امت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس حدیث پر ہم آگے تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لہٰذا ہم یہاں اختصاراً بابا جی کے الفاظ پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بدبخت بنو ثقیف قبیلے میں ہوں گے، ایک تو کذاب ہوگا اور دوسرا مبیر ہوگا۔ مبیر یعنی بہت زیادہ ظالم، ہلاکو جس کا ترجمہ بابا جی نے کیا، ہم کہتے ہیں صحیح ترجمہ ہے۔ تو حجاج بن یوسف کے بارے میں کہہ دیا کہ ساری امت یہ کہتی ہے۔ بعد میں ٹھیک ہے کہ حجاج جو ہے نا اس کو پوری امت کہتی ہے کہ وہ اپنے ظلم میں مشہور ہے، کوئی اہل سنت یا اہل تشیع میں سے نہیں جو اس کو اچھا کہ سب اس کو حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا، خون بہانے والا ہلاکو، تو اس کو ہی کہا گیا ساری امت نے کہ مبیر یہی ہے حجاج بن یوسف۔ لیکن وہ کذاب یعنی جھوٹا مدعی نبوت، کذاب سے مراد یہاں جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا کذاب دجال، جس طرح یہ مرزا غلام محمد قادیانی کذاب دجال تھا نا، بالکل ایسے ہی وہ بھی کذاب اور دجال جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کا نام بھی نہیں بتایا، حالانکہ ساری امت جس طرح حجاج بن یوسف کو ظالم کہتی ہے اس حدیث کی بنا پر، تو اسی حدیث کی بنا پر ساری امت مختار ثقفی کو کذاب دجال اور مدعی نبوت مانتی ہے۔ اس کے کذاب ہونے میں کسی ایک بندے کا، کسی ایک عالم کا کوئی انکار نہیں۔ تو حجاج بن یوسف جس طرح ظالم مانا گیا اس حدیث کی روح سے، اسی طرح اس حدیث کی روح سے مختار ثقفی کو کذاب اور دجال مانا گیا اور ساری امت نے بالاتفاق مانا ہے۔ آگے ہم وہ ساری امت کا اجماعی اور اتفاقی موقف بھی نقل کرنے والے ہیں۔ یہاں ہمارے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ دوغلی پالیسی دیکھیں، یہ دوہرے معیار دیکھیں ان لوگوں کے، لینے کے بات اور ہیں اور دینے کے اور ہیں۔ چونکہ مختار ثقفی کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تھا، اور ان لوگوں نے مختار ثقفی کے بارے میں ایک نرم گوشہ اور اس سے بلکہ عقیدت اور احترام رکھ لیا۔ بابا جی مختار ثقفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ کی بے شمار اس پر رحمتیں ہوں۔ لوگ جو جی چاہے کرتے ہیں کیا کریں گے، شیعہ سنی کشمیر نے اسلام کو بہت برباد کیا۔ اب یہ تو نیک لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، نیک لوگ جو قابل احترام ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، فلاں امام رحمہ اللہ، فلاں تبع تابی رحمہ اللہ، فلاں تابی رحمہ اللہ۔ تو یہ مختار ثقفی کو قابل احترام جانتے ہیں اور کہتے ہیں بعض نے کہہ دیا کہ گمراہ ہو گیا، حالانکہ اس حدیث میں واضح طور پر اس بار کا ذکر تھا کہ وہ کذاب ہے،
اور وہ کذاب کون ہے؟ ساری امت جس طرح یہاں مبیر کو حجاج بن یوسف سمجھتی ہے، اسی طرح کذاب کو مختار ثقفی سمجھتی ہے، آگے ہم بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن انہوں نے اتنی بات حجاج بن یوسف کے بارے میں لے لی، حدیث کا آدھا ٹکڑا لے لیا اور آدھے کو دفن کرنے کی کوشش کی، کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی، بس یہ کہہ کر ایک کذاب ہو رہا ایک مبیر ہوگا۔ وہ کذاب کے بارے میں بھی تو بتاتے نا آپ، اس کے بارے میں تو آپ اس کی شانیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کو ہیرو بنا کر جناب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختار ثقفی تھا یہ جناب، بڑا ہیرو تھا، بڑا جناب اس نے کارنامہ جو ہے نا وہ کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ بات ایک جیسے رکھیں۔ جو آیت ہم نے بیان کی کہ ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بنو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ آپ کو بنو امیہ اور ان کے گورنروں سے اللہ نام کی دشمنی اور بیر ہے، وہ نکالنے کے لیے آپ ہر جھوٹی بات بھی ان کی طرف منسوب کرتے چلے آتے ہیں۔ چونکہ یہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی حکومت کے بندے تھے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ایک جھوٹا الزام آیا ہے تو جڑ دیں ان پر، بعد میں کہیں گے کہ خیر ہے جی ہم نے کون سا کوئی سند پیش کرنی ہے، بس متواتر کا دعویٰ کر دینا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور اسی طرح یہ اسحاق جالوی صاحب نے بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں تو وہ حدیث پیش کر دی اور اس سے دلیل بنا لیا، لیکن مختار ثقفی کے بارے میں، جس کے بارے ہم تفصیل سے آگے بات کرنے والے ہیں، اسی حدیث میں اور اس سے بڑا جرم اس کا قرار دیا گیا، جیسا کہ آگے تفصیل سے ہم بیان کرنے والے، اس بڑے جرم کو چھپا لیا، اس پر مٹی ڈال لی اور دوسرے کو جو نا وہ اچھالنے لگے۔ یہاں پر حجاج بن یوسف کا ظلم تو ہم مانتے ہیں، اس کے ظلم آن دی ریکارڈ موجود ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، ہمیں ان کی بھی نفی کرنی چاہیے۔ جو ظلم ثابت ہے وہی ان کے ذمہ لگانا، جو ثابت نہیں ہے ہم کیسے ان کے ذمہ لگا سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت جالوی صاحب نے پیش کی کہ 1,20,000 لوگ وہ ہیں جن کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا گیا، حجاج بن یوسف کی طرف سے فرش پر لٹا کر 1,20,000 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا۔ 1,20,000 تو ترمذی شریف میں آتا ہے جس کو فرش پر لٹا کر چھری سے ذبح کروایا، جنگوں جو مروایا اسے، اس کے علاوہ بہت ظالم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مبالغہ ہے، اس نے بہت ظلم کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ ظالم ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبیر فرما دیا اور امت نے اتفاقاً اس کی تفسیر یہ کر دی کہ اس سے حجاج بن یوسف مراد ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو روایت جامع ترمذی میں ہے 2220 نمبر روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان لوگوں کی تعداد جن کو چھریاں پھیر کر ذبح کیا گیا تھا، فرش پر باندھ کر جن کو ذبح کیا گیا، ان لوگوں کی تعداد شمار کی گئی تو وہ 1,20,000 تھی۔ یہ قول بیان کیا ہشام بن حسان نے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہشام بن حسان مدلس ہیں، جب تک سماع کی تصریح نہ کریں کہ مجھے فلاں بندے نے خود خبر دی ہے یا میں نے فلاں بندے سے سنا ہے، اس وقت تک ان کی بات قبول نہیں ہوتی۔ مدلس ہیں، یہاں وہ سماع کی تصریح نہیں کر رہے، نہ تو دیکھنے کی وضاحت کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں سے خود سننے کی وضاحت کر رہے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے شمار کیا، وہ لوگ کون تھے وہ بھی معلوم نہیں۔ ہشام بن حسان مدلس بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے وہ بیان کر رہے ہیں وہ نامعلوم ہیں، انہوں نے شمار کیا، کنہوں نے شمار کیا ہمیں نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے۔ لہٰذا یہ روایت جو جامع ترمذی والی ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 افراد کو تو فرش پر لٹا کر چھریوں سے ذبح کیا، تو تیر تلوار سے نہیں بلکہ چھریوں سے ذبح کیا، تو ایسے لوگوں کی تعداد 1,20,000 ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی والی ثابت نہیں ہے اصول محدثین کے مطابق۔ لہٰذا ہم اس روایت میں موجود جو تعداد ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اس کے ظلم سے ہمیں کوئی انکار نہیں، وہ ظالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی۔ لیکن ہم جو بات یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں تو آپ لوگوں کو کوئی خیال نہیں آیا کہ جس کی سند ہی نہیں، جس کو اسحاق جالوی صاحب بے بنیاد بات کہہ رہے ہیں اس کو لے لیا، اور حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک جو حدیث تھی ثابت اس کو لے لیا اور اس کو آدھا ٹکڑا مان لیا، اور مختار ثقفی کے بارے میں آگے جو بات، بلکہ پہلے وہ بات تھی
حجاج کے ظلم کے بارے میں بعد میں بات ہے، مختار ثقفی کی کے کذاب ہونے کے بارے میں پہلے بیان ہے، اور امت کا اتفاق جس طرح حجاج بن یوسف کے ظالم ہونے پر اس طرح مختار ثقفی کے کذاب ہونے پر تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے۔ اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو چارج شیٹ فائل کی ہے اسحاق جھالوی صاحب نے، یہ جو بات کی گئی کہ وہ اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ظلم و ستم کرنے ہی سندھ آیا تھا، یہ بات تو خود جھالوی صاحب نے کہا بے بنیاد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد، اس کو چھوڑ دو، علی الحسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ ہم حیران ہیں اس بات پر، علی الحسن نقوی صاحب آپ بھی ہماری بات سن رہے ہوں گے، یقیناً سنتے بھی ہوں گے، آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا؟ آپ نے مرزا صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ بھی یہ بے بنیاد بات ہے؟ یہ تو اسحاق جھالوی صاحب نے بے بنیاد اس کو کہا ہوا، لہٰذا بے بنیاد باتیں آپ پھیلانا بند کر دیں، نہ لوگوں میں پھیلائیں۔ آپ نے بھی اپنا کوئی عدل و انصاف والا کوئی بات رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا؟ آپ بھی مرزا صاحب کے پاس اکثر سوال جواب کرتے ہیں، تو ان کو کسی مجلس میں یہ سمجھائیں کہ اللہ کے بندے یہ بے بنیاد بات ہے، یا تو اس کی بنیاد ثابت کرو، یا پھر اسحاق جھالوی صاحب کو اجماع کا منکر کہو کہ وہ اجماع کے منکر تھے، اتنی بڑی اجماعی بات ہے اس کو مانتے ہی اس کو بے بنیاد کہتے تھے۔ دوسری طرف یہ جو محمد بن قاسم کے بارے میں اسحاق جھالوی صاحب نے خود جو ایک الزام کہتے ہیں، مجھے ایک مستند بات نظر آئی ہے بس، باقی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی باتیں تھیں ان کو بے بنیاد کہا۔ ایک بات کہتے ہیں، وہ تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں۔ جو راویوں پر کتاب ہے نا تہذیب و تہذیب، 12 جلدوں میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے لکھا عطیہ بن سعد ذوفی کے حالات میں حدیث کے عالم کہ حجاج نے اسے لکھا اپنے بھتیجے کو کہ عطیہ کو بلا کر یہ کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو 400 کوڑا اس کو مارو۔ اس نے بلایا تو اس نے عطیہ نے کہا یار ساری عمر جس سے محبت کی، اب میں تمہارے کوڑوں کی ڈر سے اس کو لعنت کروں؟ تم نے جو کرنا کرو۔ تو وہاں پھر آتا ہے کہ اس نے 400 کوڑا مارا، حالانکہ زنا کی سزا بھی اللہ نے 100 کوڑا، 400 کوڑا، اور سر بھی مون دیا بیچارے کا۔ وہ پھر عراق چھوڑ کر نہ خراسان کو چلا گیا، جب تک عباسیوں کا انقلاب نہیں آیا، بنو امیہ کا تختہ نہیں اٹھا، وہ بیچارہ واپس نہیں آیا۔ یہ ایک کارنامہ اس کا جو نا اتنے بڑے حدیث کے عالم نے لکھا، اس لیے یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوئے۔ اس بنیاد پر جھالوی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، یعنی جھالوی صاحب کے پاس محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صرف ایک بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے حجاج کے کہنے پر عطیہ عوفی کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا کہا۔ یہ بات اسحاق جھالوی صاحب نے نقل کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسحاق جھالوی صاحب آپ بھی دوغلی پالیسی اختیار کرتے تھے، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ ان کے جو پیروکار ہیں ہم انہیں اب اللہ کا واسطہ دے کر یہ عرض کرتے ہیں کہ کم از کم جس طرح اسحاق جھالوی صاحب خود کہتے تھے نا عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک ترازو لو وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک ترازو لو، جو سند صحیح ہے اس کو لے لو اور جو سند صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، صرف صحیح سند پیش کرو۔ یہ بات وہ کہتے تھے بار بار۔ آئیے ہم ان کی زبانی آپ کو سناتے بھی ہیں۔ ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ جی آپ نے سن لیا۔ تو اسحاق جھالوی صاحب کے جو پیروکار ہیں ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں یہ جو واقعہ ذکر کیے اس کی کوئی سند پیش کی انہوں نے؟ یقیناً نہیں پیش کی۔ جب ہم نے تلاش کی تو اس کی ایک سند ہمیں ملی ہے، وہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے۔ اس میں اس کی جو سند پیش کی گئی ہے وہ ہے اخبرنا سعد بن محمد بن الحسن بن عطیہ تھا قال جاء سعد بن جنادہ الى علی بن ابی طالب وهو بالکوفہ۔ سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ وہ بیان کرتے ہیں سعد بن جنادہ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ ہے نا، یہ اپنے پردادا سے بیان کر رہے ہیں، سعد بن جنادہ سے۔ سعد بن جنادہ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں آئے تو انہوں نے کہا میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، آپ اس کا نام رکھیں۔
تو عطیہ نام پھر رکھا گیا، یعنی سعد بن جنادہ کا بیٹا تھا عطیہ۔ تو یہ جو سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ ہے، یعنی عطیہ العوفی، جس کے بارے میں یہ روایت بیان کی گئی کہ اس کو گالیاں دینے کا کہا گیا، تو عطیہ العوفی جن کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، ان کا پڑپوتا ہے سعد، تو اس کا اپنے پردادا سے سماع ممکن ہی نہیں، صدیوں کا فاصلہ ہے، دادا نہیں پردادا کی بات ہے، تو اپنے پردادا عطیہ سے سعد کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ کا اپنے پردادا عطیہ سے کوئی سماع لقاء ثابت نہیں ہے۔ جب وہ ثابت نہیں ہے تو پھر حجاج کے دور میں جو کچھ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس دور میں اس کا سماع لقاء کیسے ممکن ہے؟ سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ کا اس دور سے بالکل کوئی سماع لقاء ممکن نہیں، اس دور میں وہ تھے ہی نہیں، ایک نہیں کئی واسطے درمیان میں موجود ہوتے تو تب وہ پہنچ سکتے تھے سند کے ساتھ۔ تو کئی واسطے جس روایت میں گرے ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں معضل۔ ایک ہوتی ہے منقطع جس میں ایک واسطہ گرا ہو، جس میں دو یا دو سے زیادہ واسطے گرے ہوں اسے کہتے ہیں معضل، کہ پے در پے کئی واسطے یہاں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب معضل روایت، سخت ضعیف قسم کی روایت۔ تو اسحاق جعلوی صاحب کے پیروکاروں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو دعوے کرتے تھے نا کہ صحیح سند ہونی چاہیے، ایک ترازو لینا چاہیے، صحیح سند کی بات کو قبول کرنا چاہیے، دوسروں کو نصیحتیں ضرور کرتے تھے کہ جو بات مستند ہو اسے قبول کرنا چاہیے، جو بات مستند نہ ہو، مستند کا مطلب ہے جو صحیح الاسناد نہ ہو، جس کی سند صحیح نہ ہو، وہ بات قبول نہیں کرنی چاہیے، غیر مستند ہوتی ہے۔ تو جھالوی صاحب نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام دھرنے کے لیے خود جو دلیل بنائی وہ مستند نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا تو کوئی پیروکار اٹھے اور اسحاق جھالوی صاحب کی اس بات کا کوئی صحیح سند کے ساتھ ثبوت ہمارے پاس لے آئے، یا پھر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اسحاق جھالوی صاحب نے بالکل انصاف سے کام نہیں لیا ہے، بالکل بے انصافی کی ہے، اور ایک سخت ضعیف روایت جو قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی، معضل ہے، جس میں صدیوں کا فاصلہ ہے راویوں کے درمیان میں، تو اس کو کیسے انہوں نے قبول کر لیا؟ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگانے کے لیے پھر کس طرح انہوں نے اس کو قبول کر لیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا، محمد بن قاسم کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا، کہتا ہے کہ دوسرا خلیفہ سلیمان آ گیا۔ یہ بات مرزا صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ وہ جو دوسرا خلیفہ آ گیا سلیمان، کیونکہ یہ لوگ اس کے خلاف تھے تو اس نے سب کو بلایا اور بری طرح مارا، اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا گیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے، ہڈیاں چور ہو گئیں۔ محمد بن قاسم بھی بہت مرا، کہ موسیٰ بن نصیر بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا، لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ فاتح افریقہ پر رحم کرو۔ انجام بھی ان کا بخیر نہیں ہوا۔ جب دوسرا خلیفہ پھر سلیمان آیا، کیونکہ اس کے خلاف تھے یہ کہ یہ نہ آئے، یہ جرنیل اس کے مخالف تھے، یہ ولید کے بعد اور کو جاتے تھے، اب وصیت تھی عبد الملک کی، وہ آ گیا، اس نے پھر سب کو بلا کرنا، موسیٰ بن نصیر کو بھی، افریقہ سے اس کو بھی بہت بری طرح مارا۔ اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا نا، گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چور ہوئیں۔ محمد بن قاسم پھر بہت بڑی موت پڑا، اور وہ جو موسیٰ بن نصیر تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، افریقہ کا فاتح تھا، اس کو صرف اتنی سزا دی کہ جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا۔ پھر وہ بازاروں میں بیچارہ روٹی مانگتا، رندہ بھی ہو گیا تھا، تو لوگوں نے پھر اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ آواز لگاتا تھا کہ لوگوں فاتح افریقہ پر رحم کرو اور کوئی روٹی کے لیے مجھے پیسے دے۔ بہت بری حالت سے مرا۔ اور پھر آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا، وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا۔ پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک، حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی
لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. تو سلیمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں, خالی حجاج نہیں, حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں ساروں کو جیل میں ڈالیں. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے, اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے, پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے, تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے, انہوں نے میٹر کوم جائے تو کوم جائے. انہوں نے کیا حجاج نام دے جتنے بندے نے سب نو جیلیں چ پاؤ, اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو جو حکومتی پوسٹوں میں ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی ان کے جیل میں چلے گئے, یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا, تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو انجام اس لیے ہوا تھا. تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. یعنی یہ کہانیاں اور یہ بے سند داستانیں, قصہ گوئیاں, یہ بابا صاحب اسحاق جالوی صاحب بھی کرتے تھے, اور اب مرزا صاحب بھی ان کے نقش قدم پہ اگرچہ دعوے یہ کرتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد, یہ دعوے اسحاق جالوی صاحب بھی کرتے تھے. نہ انہوں نے اپنے دعووں کا پاس کیا اور نہ مرزا صاحب اپنے دعووں کا پاس کرتے ہیں. کوئی صحیح الاسناد کا چکر نہیں ہے. بس جو صحیح الاسناد روایتیں نقل کرتے ہیں ان میں ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا, ان میں بریکٹیں لگاتے ہیں پھر اپنی طرف سے, اور ایسی خیانتیں اور ایسی جہالتیں ہم نے کئی دفعہ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, بے شمار ہیں. تو سند کا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی یا تو سند پیش کی جائے کہ موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کو بری طرح مار دیا خلیفہ سلیمان نے. محمد بن قاسم کو کہتے ہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا, اس کی ہڈیاں چور ہو گئیں اور مر گیا, اور موسیٰ بن نصیر جناب کنگال ہو گیا اور لوگوں سے مانگتا تھا کہ فاتح افریقہ پر رحم کرو. اس کی سند کہاں ہے؟ کیا اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش کی جا سکتی؟ جب نہیں صحیح سند تو کیوں اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو خیر القرون کے بندے ہیں, ایسی باتیں پھیلا کر لوگوں کے ذہن ان کے بارے میں خراب کرتے ہیں. کاش کہ اسحاق جالوی صاحب اپنی جو نصیحت تھی نا مستند باتوں والی, وہ خود اپنے لیے بھی رکھتے اور اس پر خود بھی عمل کرتے, لوگوں کو تو دعوت دیتے ہی تھے.